بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایتی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف یاد الہی میں انہماک۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں اعتکاف کی لذتیں میسر فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ماہ رمضان المبارک جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ کو مختلف انواع کی عبادات کا سرور عطا فرمایا ہے، ان عبادات میں سے ایک نہایت ہی منفرد اور لذیذ عبادت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف مخلوق سے رابطہ منقطع کر کے خالق کی طرف بھرپور انداز میں متوجہ ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف خلوت میں رب ذوالجلال کی یاد سے
مانوس ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے عادی اور مألوف ماحول سے نکل کر اور وہ چیزیں جو عادتاً انسان کا دل معاشرے سے لگاتی ہیں ان سے دور ہو کر محض رب ذوالجلال کی محبت میں مسرور ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف ماحول کی آلودگی سے یکسر محفوظ ہو کر رحمت حق کے شبنم کے حصول کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں موجود کجروی اور اپنے ماحول کی گندگی سے بچ کر رب ذوالجلال کی اطاعت اور اس کی بندگی کے گلشن میں ڈیرا لگانے کا نام ہے۔ اعتکاف دل کے تمام محلوں کو ذکر الہی سے آباد کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنی سوچ کو بحر ریاضت میں غسل دینے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے کردار کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ اعتکاف دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر آخرت کی چاشنی محسوس کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف لذت ہے، اعتکاف چاہت ہے، اعتکاف الفت ہے، اعتکاف زندگی ہے، بلکہ اعتکاف بندگی اور تابندگی ہے۔ اعتکاف سے ظاہر بھی منور ہوتا ہے، باطن بھی منور ہوتا ہے۔ اعتکاف سے دربار رسالت کے ذریعے سے دربار الہی میں انسان کو وصول اور رسائی کا شرف ملتا ہے۔ آئیے اس عظیم عبادت کے خد و خال کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی چاشنی، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے احکام کو سمجھیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کا لفظ عکوف سے مشتق ہے اور عکوف کہا جاتا ہے الاقبال علی الشیء، کسی شے پر متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ منسلک کر کے اپنے آپ کو پابند کر دینا، روک لینا، یہ لفظ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ یعنی عین، کاف اور فا، یہ حروف جہاں بھی اکٹھے آئیں گے وہاں پر منع، حبس اور روکنے والا معنی ضرور پایا جائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات پر لفظ عکوف کو استعمال کیا گیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ حج میں فرمایا ہے، آیت نمبر 25 ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ فرمایا الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد کہ جس کو ہم نے لوگوں کے لیے معین کیا ہے، جس میں وہاں کے رہائشی اور بیرونی سب برابر ہیں۔ یعنی جتنا حق وہاں کے مقیم لوگوں کا ہے اتنا ہی حق باہر سے دوسرے ممالک سے جانے والے لوگوں کا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے
ہم نے اس کو لوگوں کے یہ معین کیا اور وہ سوا برابر ہے. کس کے لیے؟ العاکف فیہ والباد. باد ہے آؤٹ سائڈر، عاکف ہے مقیم وہاں کا. تو وہاں پر اب عکوف والا معنی موجود ہے کہ جو مسجد حرام کے قرب و جوار میں اس ماحول میں رہنے والے ہیں، مکہ شریف کے لوگ ہیں، وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور باہر سے جانے والے لوگ یہ اس مسجد میں اللہ کی رحمتوں کے حصول میں بندگی میں برابر ہیں. پھر خالق کائنات جل جلالہ نے وہ جانور جو کعبے کے ہدیے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس کو ہدی کہا جاتا ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ. سورہ الفتح میں آیت نمبر 25 سے خالق کائنات فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا تم کو مسجد حرام سے، اور روکا کس کو؟ حج کو. وہ جانور وہ بھی رستے میں پھر روک لیے گئے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو روکا گیا تو اس کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا معکوفا، وہ حد جس کو روک لیا گیا. اب عکوف والا لفظ وہاں بھی ہے، والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ، کہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پہ وہ پہنچے، اس سے حد کو روک لیا گیا. تو یہاں پر بھی لفظ اعتکاف کا اصل جو حروف ہیں وہ موجود ہیں، اور روکنے والا اور منع والا معنی موجود ہے. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم سے اور چچا سے یہ کہا تھا جو بتوں کی پرستش میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا ما ھذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتیں ہیں کہ جن کے گرد تم نے اپنے آپ کو روک کے بٹھایا ہوا ہے. تو وہ بتوں کے پجاری، بتوں کی پرستش کرنے والے بتوں کے پاس اپنے آپ کو بٹھائے رکھتے تھے. اور وقوف والا معنی لغوی طور پر وہاں بھی موجود تھا، اگرچہ شرعی طور پر ان کا وہ عمل شرک تھا، ناپسندیدہ تھا. تو لغوی طور پر یہ کہا گیا انتم لہا عاکفون، تم ان مورتیوں کے پاس، ان بتوں کے پاس تم بیٹھے رہتے ہو اور اپنے آپ کو روکے رکھتے ہو. ان آیات کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اعتکاف قرآن مجید برہان رشید میں اپنے اصل لغوی معنی کے لحاظ سے متعدد مقامات پر موجود ہے، جس کا معنی ہے روکنا، بند کرنا، پابند کرنا، کسی کو کسی جگہ کے ساتھ لازم کر دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور اس کے لحاظ سے اب ہم جس وقت دیکھتے ہیں امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن مجید کے اندر لفظ اعتکاف کی بحث کرتے ہوئے فرمایا العکوف الاقبال علی الشیء وملازمتہ علی سبیل التعظیم، تعظیم کے طریقے پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور کسی چیز کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرنا اور اس کے ساتھ ملازمت یعنی لازم و ملزوم بن کر رہنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اب اس کی شرعی تعریف تو امام راغب اصفہانی کہتے ہیں والاعتکاف فی الشرع هو الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربہ. شریعت میں اعتکاف یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد میں بندگی کی خاطر میں روک لینا. اب وہ لغوی معنی جو روکنے والا تھا وہ بھی شرعی معنی میں موجود ہے کہ مطلقاً کہیں بیٹھ جانا اور مطلقاً کہیں اپنے آپ کو روک لینا، شریعت میں اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا. شریعت میں مشروط طریقے سے اور مکمل ارکان کی روشنی میں اپنے آپ کو مسجد میں وقت معین سے لے کر وقت معین تک روکے رکھنا، شرائط کے مطابق اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے.
غنیت الطالبین جو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کے اندر اعتکاف کی تعریف یوں کی گئی: الاعتکاف هو حبس النفس فی مکان مخصوص ولزوم الشیء والمداومۃ علیہ۔ اعتکاف یہ ہے کہ مخصوص جگہ میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یعنی مخصوص جگہ سے مراد وہ مسجد ہے جو کہ انہوں نے ساتھ اس کی وضاحت کی، ولزوم الشیء، اور کسی شے کو کے ساتھ لازم ہو جانا، یعنی مسجد کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کا پابند کرنا، اور اس پر پھر 10 دنوں تک مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی تعریف کرتے ہوئے ابن رجب حنبلی نے جو تعریف کی بڑی ہی جامع اور منفرد تعریف ہے۔ لطائف المعارف کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں قطع العلائق عن الخلائق۔ کیا ہے قطع العلائق عن الخلائق؟ علائق کہتے ہیں تعلقات کو، خلائق کہتے ہیں مخلوقات کو۔ اعتکاف کیا ہے؟ مخلوقات سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا، للاتصال بخدمت الخالق، خالق کے ساتھ ملنے کے لیے مخلوق سے اپنی نظریں پھیر لینا، اپنے رابطے منقطع کر لینا، مخلوق سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے، جدا کر کے اپنے آپ کو توجہ الی الخالق کے لیے پابند کر کے بٹھا دینا کہ اب تم نے نہ کہیں اور جانا ہے نہ کچھ اور سوچنا ہے۔ علائق کو منقطع کر کے خالق کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا، اس کو ابن رجب کہتے ہیں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ وَكُلَّمَا قَوِيَتِ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَالْمَحَبَّةُ لَهُ وَالْأُنْسُ بِهِ أَوْرَثَتْ صَاحِبَهَا الْانْقِطَاعَ إِلَى اللَّهِ، اور جوں پھر بندے کی معرفت قوی ہوتی ہے اور اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے، تو پھر وہی بندہ جو باہر تھا اعتکاف سے پہلے تو اس کا دل تب لگتا تھا جب لوگوں کی باتیں سنے، جب اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرے، جب دوستوں سے گپیں لگائے، لیکن اعتکاف کے اندر وہی بندہ اب اس کو چین تب ملتا ہے جب زیادہ سے زیادہ بندگی کرے، رب ذوالجلال کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے، اور جو اس کی فطرت میں عادی انس کی چیزیں تھیں، دوستوں سے ملاقات، رشتہ داروں کے ساتھ ملتا تھا تو پھر اس کو انس محسوس ہوتا تھا، ورنہ وحشت محسوس ہوتی تھی۔ اب تنہا اس خیمے میں رہنے کے ساتھ اعتکاف نے اس میں یہ انقلاب برپا کر دیا کہ وہ عادت کی مالوف چیزیں اب طبیعت سے نکل گئی ہیں، اب اس کو انس تب محسوس ہوتا ہے جب زیادہ رب کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے اندر اس کو حیثیت ملتی ہے، اور یہاں تک کہ ایک انسان ایسے احوال سے گزرتا ہوا پھر اس ٹریننگ کے بعد جب باہر نکلتا ہے یا متعدد بار اعتکاف کے مرحلے سے گزرتا ہے تو پھر گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آگے پیچھے اس کے لیے یہ جو ظاہری زندگی کے دل لگانے کی چیزیں ہیں، ان کے مقابلے میں اسے اللہ کی یاد کی وجہ سے دل زیادہ اس کا متلذذ ہوتا ہے، اور اس کا دل اللہ کی یاد کی وجہ سے وحشت سے نکل کر انس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے ہی صوفیاء میں سے کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ تم گھر میں تنہا بیٹھتے ہو، نہ دوستوں کی مجلس میں آتے ہو، اور نہ ہی تم اتنی زیادہ انجمن آرائی کرتے ہو، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہو اور پھر گھر میں تنہائی میں بیٹھے رہتے ہو، تو تمہارا دل علیحدہ کمرے میں کیسے لگتا ہے؟ جبکہ انسان وہ تمدن پسند ہے اور اس کا ماحول رونق کی وجہ سے اس کے دل کو سرور ملتا ہے، اور تم تنہائی پسند ہو، تمہارا دل کیسے لگتا ہے؟ الا تستوحشو، کیا تمہیں وحشت محسوس نہیں ہوتی اپنے گھر کے اندر؟ تو وہ کہنے لگے کیف استوحشو
مجھے وحشت تنہائی میں کیسے محسوس ہو؟ وہوا یقول، حالانکہ میرا رب فرماتا ہے انا جلیس ہو من ذکرنی، جو مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جلیس کا لغوی معنی ہے بیٹھنے والا، ہم نشین۔ انا جلیس و من ذکرنی، فرمایا جو مجھے یاد کرے وہ تنہا نہیں ہوتا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تنہائی میں بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری۔ اس انداز میں ان لوگوں کا مقام اس اعتکاف کی برکت سے ہو جاتا ہے کہ اعتکاف کے اندر وہ اتنا متوجہ ہوتے ہیں رب ذوالجلال کی ذات کی طرف کہ وہ عادت ہی بدل جاتی ہے۔ جس کو پہلے انس محسوس ہوتا تھا اور طریقوں سے، اعتکاف کی وجہ سے اب اس کے انس کا ٹیسٹ بدل گیا ہے۔ اب تنہائی میں بھی اس کو جو اللہ کی بندگی اور یاد میں لذت آتی ہے تو کہنے لگے میں کیسے وحشت محسوس کروں؟ جس کے ساتھ رب ہو اس کے ساتھ اور کس رونق کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب ذوالجلال کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میرا بندہ مجھے اپنے جتنا قریب سمجھے میں اتنا ہی قریب ہوں۔ تو جس وقت ایک انسان کا تصور پختہ ہو جاتا ہے اور دل کے اندر اللہ کا ذکر رچ بس جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ دل کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور یہ انقلاب برپا کرنا ہی اعتکاف کا حقیقی مقصد ہے۔ ابھی ہم بعد میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کریں گے۔ اس اعتکاف میں ایک امتی کو جو مرکز لطف میسر آتا ہے وہ اس عمل سے اور اس نیت سے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ وہ عمل مبارک ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے رمضان المبارک آیا تو آخری سال تک، ظاہری حیات کے انقطاع ہونے تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل مبارک ہر رمضان المبارک میں فرماتے رہے۔ ایک میں کچھ وجوہات پر نہ ہوا تو پھر اس کی قضا کی، یعنی اتنی بڑی سنت موقدہ ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا موقت بنا دیا ہے، تو امتی کے لیے چاشنی کا منبع یہ ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو میں ریا کے لیے نہیں، کسی دوست اور ساتھی کے ساتھ رفاقت کے لیے نہیں، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کام ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، رب نے بڑا پسند فرمایا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہمارے لیے ثابت ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر یہ لذت ذہن میں رکھتے ہوئے جس وقت کوئی بندہ اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی عظمتوں کو دوبالا فرما دیتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث شریف موجود ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاں بلا لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے بعد بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال ایک بار قرآن پیش کیا جاتا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے، وہ پڑھتے تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے اور آپ پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے، یہ سلسلہ جاری رہتا، ہر سال میں ایسا ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأُورِدَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا اس کا جو آخری رمضان تھا اس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 مرتبہ قرآن مجید پیش کیا گیا، اور وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے. فاتعکف 20 فی العام الذی قبض، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا اس سال کا جو رمضان تھا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ جو قرائن تھے دنیا سے تشریف لے جانے کے، اس کے لحاظ سے عمل میں اضافہ تھا اور اس کی حکمتیں اپنی امت کو مزید بندگی کی طرف مائل کرنا اور ان کو اخلاص اور تقوی کے میدانوں میں آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عمل مبارک سے اپنی امت کے لیے پیغام تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف 20. جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. فلم یعتکف عاما، ایک سال میں آپ نے اعتکاف نہ کیا تو جب اگلا سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اس طرح یہ جو احادیث چند میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس بنیاد کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نہایت ہی مؤکد سنت ہے اور پھر ہر محلے والوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اگر مسجد میں کوئی شخص بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے گا تو تمام سنت مؤکدہ کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو محلے والے لوگ جو ہے ان کی طرف سے یہ جو سنت علی الکفایہ ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی اور وہ شخص جس نے اعتکاف کیا ہے رب ذوالجلال اس کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے گا. اعتکاف کی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 پر یہ حدیث موجود ہے اور بڑی انفرادیت ہے اس کے راوی کی کہ اس کے راوی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حجوں اور 2 عمرے کا ثواب مل جائے گا. یعنی یہ جو اسلام میں ہر شخص کو بندگی کے میدان میں آگے پہنچانے کے لیے جو سہارا دیا گیا ہے کہ کہیں نادار یہ نہ کہیں کہ عمرہ تو جا کے حج بھی کر آتے ہیں عمرہ بھی کر آتے ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم اس لحاظ سے پیچھے رہ جائیں گے. تو اسلام نے محلے کے اندر جو مسجد موجود ہے اسی مسجد میں 10 دن جو بیٹھ جاتا ہے فرمایا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس کو مل جائے گا. اگر اس نے تقاضے پورے کیے، آداب پورے کیے اور اعتکاف کی حالت کے مطابق جو شریعت میں ہے پورا کیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ مفت میں 2 حج اور مفت میں 2 عمرے، نہ سفر نہ خرچ اور نہ ہی وقت جو ادھر صرف ہو، اپنے ماحول میں اپنے محلے میں رہ کر اپنے گھر کے پاس اپنی مسجد میں وہ جس وقت یہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ جن سے آج صرف نظر کیا جا رہا ہے. یعنی معاذ اللہ اعتکاف کو ایک فارمیلٹی کے طور پر یا رواج کے طور پر اب اپنایا جانے لگا ہے. جو عبادت بیک وقت 10 دن میں 2 حجوں کا ثواب دے اور 2 عمرے کا ثواب دے، آخر اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے اور اس کی کچھ شرائط بھی ہوں گی اور اس کو مکمل کرنے کے لیے شریعت نے کچھ ضابطے بھی رکھے ہوں گے. ابھی ان ضابطوں کا اور شرائط کا انشاءاللہ بیان ہوگا. تو یہ فضیلت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
بیان کیا کہ میں نے اپنے نانا جی سے یہ سنا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ جس نے اعتکاف کیا رمضان المبارک کے 10 دنوں کا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ دوسری حدیث جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من اعتکف ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعہ لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ۔ ایک ہے اعتکاف 10 دن کا، ایک ہے اعتکاف 1 دن کا، ایک ہے اعتکاف گھنٹے 1.5 گھنٹے کا، اور اعتکاف اصل موقت جو ہے وہ 10 دن کا ہے، اس کے علاوہ وہ نفلی شمار ہوگا، مگر کوئی جتنا بھی رکھے کرے گا اعتکاف اس کو محرومی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ٹریننگ ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ تو اس کو اجر مل جائے گا، بلکہ کچھ نہیں بہت کچھ۔ کشف الغمہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور دیگر ماخذ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما، جس نے 1 دن اعتکاف کیا، ابتغاء وجہ اللہ، مقصد اللہ کی رضا کا حصول تھا، ریا سے پاک، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس نے 1 دن کا محض اعتکاف کیا، جعل بینہ و بین النار 3 خنادق ابعد من بین الخافقین۔ فرمایا 1 دن کا اعتکاف جس نے رضا الہی کے حصول کے لیے کیا، رب ذوالجلال اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ بنا دے گا۔ اور 1 خندق کتنی چوڑی ہے؟ فرمایا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو جس نے 1 دن اعتکاف کیا وہ جہنم سے 3 بار اتنا دور ہو جائے گا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ جنتی بن جائے گا، جہنم سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی حرارت اس تک نہیں پہنچے گی۔ اب اتنا دور اس کو اس عمل کی بنیاد پہ کر دیا گیا کہ اس میں روح یہ ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اس رضا کے حصول کے لیے اس نے اعتکاف کیا ہے، تو رب ذوالجلال نے اس کو اتنا عظیم اجر دینے کا وعدہ کیا جس کا اعلان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اس سے بھی چھوٹا پیکج ہے عمرے کا، اس میں اعتکاف کا، وہ کتنا اہم ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چلو پورا دن نہیں، من اعتکف ما بین المغرب والعشاء، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان جس شخص نے اعتکاف کیا، فی مسجد جماعت والی مسجد میں، یعنی اس چھوٹے سے اعتکاف میں بھی شرط یہ ہے مسجد ہو اور مسجد جماعت ہو، کہ مغرب بھی جماعت کے ساتھ ہو، عشاء بھی جماعت کے ساتھ ہو، اور درمیان والا ٹائم یہ وہاں بیٹھا رہا ہے، مسجد میں گھر نہیں گیا۔ لم یتکلم، یہ نہیں کہ بیٹھا تو مسجد میں رہا ہے مگر زبان چپ نہیں رہی، گپیں لگاتا رہا، نہیں، محبوب علیہ السلام فرماتے لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن، یا نفل پڑھے ہیں یا قرآن پڑھا ہے، یہ اس کا معمول رہا۔ کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ، فرمایا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، رب ذوالجلال اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کروائے گا۔ اتنے چھوٹے سے اعتکاف پر بھی اس کو اجر ملے گا اور وہ محروم نہیں رہے گا۔ اور یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بار بار امت کو بتایا، فرمایا کہ ایک شخص جس وقت ایک نماز پڑھ لیتا ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے اگر باہر بھی انتظار رکھے گا نا دکان میں جا کر، تو پھر بھی انتظار الصلاۃ صلاۃن، وہ وقت اگر دل مسجد کی طرف متوجہ ہے دکان میں بیٹھے ہوئے بھی تو وہ وقت بندگی میں شمار ہوگا، اور اگر مسجد میں بیٹھ کر وہ انتظار صلاۃ کر رہا ہے، ظہر پڑی تھی پھر بیٹھ گیا عصر کے انتظار میں، عصر پڑی تھی بیٹھ گیا مغرب کے انتظار میں، تو اس انتظار کو بھی اعتکاف کا رنگ دے دیا جائے گا جو مسجد کے اندر اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی جن عظمتوں کو بیان کیا، اس اعتکاف کے لیے جو اصل روح ہے اس کو پہچاننے کے لیے چند باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف واجب، یہ وہ ہوگا جو کسی نے نظر مانی، نظر پوری ہو گئی تو اب وہ اعتکاف اس پر واجب ہو گیا۔ دوسرا ہے اعتکاف سنت مؤکدہ، یہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا، اور اس کے بعد تیسرا جس کا بھی بیان ہوا نفلی اعتکاف۔ اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور وہ سنت مؤکدہ کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں مکمل مداومت اور ہمیشگی فرمائی ہے۔ اعتکاف کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے اسلام، کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، اگر مسلمان نہیں تو اس کا اعتکاف نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے تمجیز، کہ وہ بالغ ہو یا کم از کم قریب البلوغ ہو، وہ چھوٹا بچہ کہ جس کو کوئی امتیاز حاصل نہیں احکام شریعت کے بارے میں، تو وہ بیٹھ جائے تو اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ یہ بالغ ہو یا کم از کم قریب البلوغ ہو چکا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر طہارت حدث اکبر سے، یعنی جنابت، حیض اور نفاس، ان سے طہارت انسان کو حاصل ہوگی اور پھر جا کے وہ مرد و زن اعتکاف کر سکتے ہیں، ورنہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر عورت حالت حیض میں ہوگی یا نفاس میں ہوگی تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ ایسی جنابت کی حالت ہو مرد و زن پر تو پھر بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف سے پہلے حدث اکبر سے نکلنا ضروری ہے، پھر اعتکاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر شرط ہے مسجد کا ہونا، اگر مسجد نہیں تو اعتکاف نہیں۔ یعنی اعتکاف کی جو سب سے اہم شرط ہے اعتکاف کے ڈھانچے کے اندر، اعتکاف جس ظرف میں رہنا ہے، جس مکان میں ہونا ہے، وہ مکان مسجد ہے۔ اور مسجد کا انتخاب، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ فرمایا رب ذوالجلال کو سب جگہوں میں سے جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے۔ ہر مقام پر جو مسجد ہے، ہر شہر میں جو مسجد ہے، اس شہر کی جگہوں میں سے رب کی وہ پسندیدہ جگہ ہے۔ اور پھر رب کی ناپسندیدہ جگہ کیا ہے؟ ہر شہر کے فرمایا جو بازار ہیں وہ رب کی ناپسندیدہ جگہ ہے۔ ہر شہر کی جو مسجدیں ہیں وہ رب کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اور معتکف یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے پسند کرے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر وہاں جا کے بیٹھ جا جو جگہ رب کو پسند آتی ہے۔ یہ حکمت ہے کہ انسان اعتکاف کرے مسجد میں۔ مسجد ایک روحانی قلعہ ہے، اگر کہیں باہر بیٹھ جائے تو اسے وہ قلعہ میسر نہیں آئے گا۔ ایک حصار ہے مسجد، اس کے گرد ایک حصار ہے شیطان کو روکنے کا، کہ شیطان کی ایک پوری فوج ایسی ہے جو یعنی مسجد میں داخل ہونے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے، انہیں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو اب ایسے شیطانوں سے جو زیادہ مارادہ سرکش نہیں، تو ان سے بچنے کا تو یہ ایک باقاعدہ سہارا ہے مسجد کی حدود۔ اگرچہ جو زیادہ باغی سرکش ہیں وہ اندر بھی وسوسات ڈالتے ہیں، مگر ایسے شیطانوں سے جو ان سے نچلے درجے کے ہیں، ایک انسان کو بچاؤ ملتا ہے جس ماحول میں، وہ ماحول مسجد ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال کی پسندیدہ جگہ ہے، اس واسطے
اعتکاف کے لیے حدیث نبوی میں ابھی میں وہ پڑھوں گا شرط قرار دیا گیا کہ مسجد ہو اس کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، مسجد کے باہر اگر کوئی بندہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر 10 دن نہیں پورا مہینہ کھڑا رہے اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ اعتکاف کی بنیادی شرط جو ہے وہ مسجد ہے، اور اتنی پکی شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور پوری امت آج تک متفق رہی ہے کہ اعتکاف مسجد کے سوا نہیں ہے۔ مسجد کے گرد جو باغیچہ ہو، لان ہو، پلاٹ ہو جو مسجد کے ساتھ متصل، مسجد کے دروازے کے باہر، وہ مسجد نہیں، مسجد وہ ہے جہاں پر جوتے اتار کے داخل ہوتے ہو، جس کی فقہی مسجد کہا جاتا ہے، اور جو مسجد پر شرعی احکام جس پہ مرتب ہوتے ہیں، وہ شرط ہے کہ اس کے اندر انسان 10 دن مسلسل موجود رہے۔ اگر چند لمحے بھی بغیر شرعی اجازت کے نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اتنی پکی شرط ہے کہ پورے اعتکاف کے اندر اگر 1,00,000 منٹ اس کو میسر ہے، ان میں سے 5 منٹ بھی اگر وہ اذن شریعت کے بغیر باہر نکلا تو سب اعتکاف ختم۔ یہ جس وقت لازم ہے تو جو بیٹھا ہی باہر رہے 10 دن اور پھر اسے اعتکاف بھی کہے تو یہ اس کی خود فریبی ہوگی۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور اس پر مسجد کی بھی آگے شرائط ہے کہ کون سی مسجد ہو۔ ایسی مسجد نہ ہو کہ جس میں جماعت ہی نہ ہوتی ہو، مسجد تو ہو مگر جماعت نہ ہو تو پھر تو اس کی جماعتیں ضائع ہوگی۔ اس واسطے مسجد کے لیے مسجد جماعت ہونا بھی ضروری ہے کہ وہاں پر امام ہو جو کہ جماعت کرانے والا ہو، مؤذن ہو جو اذان پڑھنے والا ہو، تو پھر اس جگہ پہ اعتکاف کی اجازت ہوگی۔ ہاں جمعے کی شرط نہیں ہے، یعنی جمعہ نہ بھی ہوتا ہو تو معتکف کی یہ شرعی حاجت ہے کہ وہ دوسری جگہ جا کے جمعہ پڑھے، مگر اپنی مسجد میں سنتیں پڑھ کے جائے، خطبے کے ٹائم پہنچے، خطبہ سنے، فرض پڑھے اور باقی نماز اپنی مسجد میں آ کے پڑھے جہاں پہ جمعہ نہیں پڑھا جاتا، اور رستے میں کسی سے باتیں نہ کرے، کسی کے پاس کھڑا نہ ہو، اور ان شرائط کے ساتھ اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ دوسری جگہ میں جا کر جمعہ ادا کر سکتا ہے، مگر جماعت اس مسجد میں جہاں یہ اعتکاف کر رہا ہے جماعت اس میں بھی ضروری ہے۔ مسجد کے لحاظ سے جو حکمتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو فراہم کی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن لنا فی الاختصاء، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ایسی دل کی حالت ہوتی تھی کہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور سارے خیالات دنیا کے نکل جاتے تھے، کوئی لذت دنیا کی نہیں رہتی تھی، اتنا اثر انوار نبوت کا پڑتا تھا دماغوں پر، ہر چیز دھل جاتی تھی۔ تو اسی شوق میں آ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، محبوب مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنی مردانہ قوت ختم کر لوں، اختصاء خسی ہو جانے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من خسا ولقتسا، فرمایا جس نے اس طرح اپنی قوت کو ختم کر لیا وہ میرا نہیں ہے، میں کیسے تم کو اجازت دوں؟ فرمایا مزہ تو تب ہے کہ وہ قوت انسان میں ہو اور پھر بھی فرشتہ بن جائے، یوں میں اپنی امت کو نہیں کرنے دوں گا، میری امت کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو خسی بنا لے اور پھر وہ پرہیزگار ہو۔ فرمایا رب ذوالجلال نے انسان کو جو فرشتوں پہ شان دی ہے تو اس لیے دی ہے، عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دی ہے، فرمایا جو عقل کو شہوت پر غالب کر لے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان کے اندر ایک پاور ہے، اصل مقصد اس کو کنٹرول کرنے کا ہے، اور اس کو یوں حصی طور پر ختم کرنا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، اور پھر مقابلہ ہی نہیں رہے گا کوئی، اور پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ مقابلے میں اپوزیشن ہو
اور پھر کامیابی مل جائے تو پھر اس کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ قیامت تک کے لیے شیطان کو تمہاری اپوزیشن بنایا گیا اور تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر رب ذوالجلال فرشتوں کو کہے گا فرشتوں دیکھو تمہارے اندر تو ایسی قوت نہیں تھی، میرے بندے کے اندر ایسی قوت تھی، مگر پھر بھی اس نے کنٹرول کر کے زندگی تمہارے جیسی گزاری ہے۔ یعنی عفاف کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے حق ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اب جس وقت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن لیا، اور لفظ کتنے تھے، لیسا منا، فرمایا وہ میرا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے جو یہ کام کرے گا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کام کی ضرورت کیا ہے جو تم نے عثمان سوچی، میری شریعت میں علاج ہے، وہ علاج کیا کرو۔ پوچھا کیا؟ فرمایا ان خساء امتی الصیام، فرمایا روزہ جو ہے اگر فرائض مکمل ہو گئے تو سارا سال نفلی روزوں کے لیے پڑا، وہ روزے رکھتے جاؤ نور پاتے جاؤ، شہوت ختم ہوتی جائے گی۔ فرمایا خسی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ جو ہے روزہ تمہارے پاس موجود ہے جس میں شہوتیں ختم ہوں گی، اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا ذہن ادھر سے تو بدل گیا، دوسرا سوال کر دیا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بغوی نے شرح السنہ میں اس کو روایت کیا ہے، مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لنا فی السیاحہ، پھر مجھے سیاحت کی اجازت دے دو، اپنے ماحول سے نکلنا چاہتا ہوں، یعنی جو اپنے گھر دوستوں کا ماحول ہے اس کے لحاظ سے سیاحت کی اجازت دے دو۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن لے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اوروں کی سیاحتیں اور ہیں، اوروں کی تفریحات اور ہیں، اوروں کے فنکشن اور ہیں، اور اوروں کے ٹور اور ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کو بھی اللہ نے ایک سیاحت دی ہے، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جب راہ حق میں نکلتے ہو یہی سیاحت ہے۔ وزارت سیاحت جو مدینہ شریف کی سٹیٹ میں بنی، فرمایا جب نکلتے ہو تبوک کی راہوں میں، اور نکلتے ہو بدر کی راہوں میں، اور نکلتے ہو حنین کی راہوں میں، یہ میری امت کی سیاحت ہے، اس کے سوا کوئی سیاحت نہیں ہے۔ لہذا سیاحت کرنی ہے تو پھر یہ پہلے ہی موجود ہے، اور کسی سیاحت کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان محبوب علیہ السلام کی بات سن کے مطمئن ہوتے جا رہے تھے، اب تیسرا سوال کر دیا، اذن لنا فی الترہب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باہر جا کے سیاحت اور ماحول سے جدا ہونے کی مجھے اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے چلے میں پڑ جانے دو، مجھے رہبان بن جانے دو، مجھے رہبانیت کی اجازت دے دو، میں جدا ہو جاؤں بیوی بچوں سے، جدا ہو جاؤں اپنے ماحول سے، اور میں ہی ترہب کی وجہ سے رہبان بن جاؤں، کٹ جاؤں سوسائٹی اور معاشرے سے اور جدا رہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، فرمایا یہ بھی میری امت کی کے مزاج کا حصہ نہیں ہے، تم مجھ سے اور کیا چلنا چاہتے ہو؟ فرمایا ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، فرمایا میری امت کا چلہ یہ ہے نماز پڑھ کے اگلی نماز کا انتظار کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے، یہ چلہ ہے، یہ درویشی ہے، یہ میری امت کا ترہب ہے۔ نہ جنگل میں جانا پڑے گا، نہ کسی ندی کے کنارے ڈیرا لگانا پڑے گا، نہ کسی بیلے میں جانا پڑے گا، نہ کسی پہاڑ میں بیٹھنا پڑے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا ترہب ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ امت مسلمہ سوسائٹی میں کتنی مضبوط جڑیں رکھتی ہے، اور اس کا سوسائٹی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور سویلائزیشن اس کا مین ہدف ہے، اور کمیونٹی کے مسائل سے واقف رہنا اور حل کرنا اس کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ اگر میں تمہیں اجازت دے دوں چلوں کی تو پھر سٹیٹ کا کام کون کرے گا؟ اور یہ دین ایک سٹیٹ اس کائنات پر دنیا کو دین کا رنگ دینے کے لیے یہ آیا ہے،
اور دنیا کو بتانے آیا ہے کہ دنیا دین کیسے بنتی ہے۔ اگر تم چلوں میں چلے جاؤ گے، قاضی کون ہوں گے، جج کون ہوں گے، سماجی کارکن کون ہوں گے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک کون ہوں گے، فرمایا ہم نے سارا اہتمام کر لیا ہے، محلے میں مسجد بھی ہوگی، بیٹھ جاؤ گے ترہب مل جائے گا، باہر نکلو گے بیمار کا حال پوچھ لو گے۔ ہم نے اس انداز میں اپنے معاشرے کو خد و خال دیے ہیں۔ ہم سوسائٹی میں رکھ کر تمہیں سوسائٹی کا نور بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہم نے اس انداز میں اپنے معاشرے کو خد و خال دیے ہیں، ہم سوسائٹی میں رکھ کر تمہیں سوسائٹی کا نور بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اتنا حوصلہ ہو بدی کا مقابلہ کرنے میں کہ انسان چھپ کے کہیں بیٹھ جائے، اس کے مقابلے میں وہ دلیر ہے جو گندگی کے ماحول میں گندگی دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر آج تجھے عثمان میں نے اجازت دے دی تو کل میرے دین کے وفا شعاروں پر کیا بیتے گی، اور کل اصلاح کا کام سوسائٹی میں کون کرے گا؟ جس کے دل میں نیکی ہوگی یقیناً بدی سے تو متنفر ہوگا، اور اگر بدی سے نفرت یوں کرے کہ گھر چھوڑ کے نکل جائے، محلہ چھوڑ کے نکل جائے، شہر چھوڑ کے نکل جائے، اور ملک چھوڑ کے نکل جائے، چھپ جائے جنگلوں ویرانوں میں، اور چھپ جائے پہاڑوں اور دریاؤں کے کناروں پر، پھر فرمایا میری امت میں اصلاح کا کام کون کرے گا؟ فرمایا تنہائی بھی انسان کو چاہیے، تو ہم نے یہ مسجد میں بیٹھنا تمہیں ترہب دے دیا ہے تاکہ محلے کی مسجد میں ترہب والا رنگ بھی پورا ہو جائے گا، باہر نکلو گے سوسائٹی کی اصلاح کا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھو کہ مسجد کی شرط کیوں لگائی گئی کہ اعتکاف مسجد میں ہو، کہ مسجد کی ایک خاص عظمت ہے، اور اس کے پیش نظر کہ ایک تو مسجد کا اپنا سرور ہے، اور پھر رمضان کا سرور، اور پھر نیت اعتکاف کا سرور، اور اس کے ساتھ تنہائی، اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بنیادی طور پر پیش نظر رکھا گیا کہ کوئی کسی گراؤنڈ میں نہ بیٹھے، کوئی کسی پلاٹ میں نہ بیٹھے، کوئی کسی گلی میں نہ بیٹھے، کوئی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جس وقت اس بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کی ہے کہ اس امر کو کہ اگر کوئی شخص مسجد کے سوا اعتکاف کرے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بدعت قرار دیا۔ فرمایا اس کا اعتکاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 پر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے۔ فرمانے لگے من البدع الاعتکاف فی المساجد التی فی الدبر، یعنی یہاں تک کہہ دیا، فرمایا جو لوگوں نے پرسنل چھوٹی چھوٹی مسجدیں گھروں میں بنائی ہوتی ہیں، ڈیروں پر بنائی ہوتی ہیں، جہاں جماعت نہیں ہوتی، اور عام لوگوں کو جہاں جس جگہ پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ذاتی مسجد اور دوبر اور گھروں کی مسجد، حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اگر وہاں کوئی اعتکاف بیٹھے گا تو یہ بدعت ہے۔ گھر کی مسجد کے اندر یعنی جو حدود مسجد ہے وہاں پر جماعت نہیں ہوتی، نمازی جا نہیں سکتے، ہے مسجد کا نام دیا ہوا ہے گھر کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہاں اگر کوئی اعتکاف بیٹھ گیا تو وہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے، اس نے سنت ادا نہیں کی، اس نے بدعت کا رنگ ڈھالا۔ تو یہ پلاٹ نہیں تھا، یہ گراؤنڈ نہیں، یہ مسجد ہے، مگر مسجد دار ہے، گھر کی مسجد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر اس مقام پر کسی نے اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کی یہ جو شرط ہے، شرط اول رابع اور وجود کے لحاظ سے اعتکاف کے ڈھانچے میں ابتدائی شرط کہ مسجد ہوگی تو پھر آگے خیمہ ہوگا، پھر تنہائی ہوگی، پھر باتوں سے اجتناب، پھر مسجد میں رہنے کی پابندیاں، اور اگر مسجد ہی نہیں تو پھر اعتکاف کا آغاز ہی نہیں ہوگا، اور پھر اس پر نہ کوئی ثمرہ مرتب ہوگا۔ اس کو ٹریننگ سینٹر کہا جا سکتا ہے، اسے اعتکاف نہ کہا جائے، اس کو تربیتی کورس کہا جائے، تربیتی کیمپ کہا جائے۔ لفظ اعتکاف کا جو تقدس ہے
اور اس کی جو شرائط آج تک امت میں بالاجماع موجود رہیں، ان کو پورا کرنا معتکف کے لیے ضروری ہے۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں السنت علی المعتکف، یہاں پر شرائط کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تذکرہ فرماتی ہیں، فرمانے لگیں السنت علی المعتکف، سنت اس پر کیا ہے، اللہ یعود مریضا، کہ اب اعتکاف بیٹھ گیا تو مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازہ، اور جنازہ پڑھنے بھی نہ جائے، ولا یمس المرأہ، عورت کو بھی نہ چھوئے، ولا یباشرہا، اس سے مباشرت بھی نہ کرے، وَيَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، صرف وہ کام کر سکتا ہے جو مسجد میں نہیں کر سکتا، قضائے حاجت کرنا، حاجت طبی ہو یا حاجت شرعی ہو۔ طبی یہ ہے کہ پیشاب پخانہ کرنا، شرعی یہ ہے غسل فرض ہو گیا غسل کرنا، صرف اس کے لیے نکل سکے گا۔ یا مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا تو دوسری مسجد میں جا کے جمعہ پڑھنا ہے، یہ ہے شرعی حاجت۔ اور طبی یہ تھی کہ جس میں وہ غسل اپنا، اس میں طبی حاجت کے اندر پیشاب اور پاخانہ کے لیے باہر نکلنا، باقی تازگی کے حصول کے لیے غسل، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ہرگز غسل میں اجازت نہیں۔ غسل میں یہ جو حاجت طبی ہے اور حاجت شرعی، اس کے سوا کوئی اجازت نہیں۔ اور تازگی کے حصول کے لیے یا گرمی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے جو غسل ہے، یہ نہ حاجت طبی ہے نہ حاجت شرعی ہے۔ حاجت طبی وہ ہے کہ جس کے بغیر بندے کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، پیشاب پخانہ نہیں کرے گا تو گزارا نہیں ہے۔ اور حاجت شرعی یہ ہے کہ جس میں وہ جمعہ پڑھنا چاہتا ہے یا غسل فرض ہو گیا تو مسجد میں تو نہیں کر سکتا، باہر نکلنا پڑے گا، یہ ہے صرف باہر۔ اور یہ اب سوچنے کی باتیں ہیں، 2 حج اور 2 عمرے ایسے تو نہیں، نہ احرام نہ ساج اور نہ طواف اور نہ سفر اور نہ تکن، تو جو یہاں کی ہے حالت اسے تو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہر چیز میں تبدیلی آ گئی اور ہر چیز میں روشن خیالی آ گئی اور ہر چیز کے اندر انقلاب آتا جا رہا ہے۔ پہلے پورا ذخیرہ دیکھو تو ملے گا مسجد اعتکاف، اب ہے شہر اعتکاف، مسجد اعتکاف، شرط مسجد ہے، اس کے سوا اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں کورس ہو سکتا ہے۔ اور اس شرط کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اب مسجد سے نہیں نکل سکتا، کوئی مر جائے جنازہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہے، بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہے، نکل کے گرمی زائل کرنے کے لیے غسل نہیں کر سکتا کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر دھلوانا تھا، خود مسجد میں بیٹھے، سر مسجد کی کھڑکی سے گھر کی طرف کیا تو میں نے گھر میں بیٹھ کے سر دھویا، کیوں کہ سر دھونے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہ تھا۔ وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سانس سانس سے شریعت بنتی ہے، ان کا تو اختصاص بھی ہو سکتا تھا کہ محبوب جہاں چلے جاؤ اعتکاف اعتکاف رہے گا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر پھر امت کے لیے سنت تو نہ بنتی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مسجد میں بیٹھ کر کہ میرا بدن مسجد میں رہے، سر بہر جھکایا۔ سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے میں نے کنگھی کی، ایک میں یہ ہے سر میں پانی ڈالا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مشکل کے ساتھ بندہ بیٹھا اندر ہو سر باہر نکالے اور کافی دیر جھکا رہے، آخر اس میں پرابلم تو ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت واضح کرنا تھی کہ اعتکاف کو کوئی مذاق نہ سمجھے کہ جب چاہے چھلانگ لگائے باہر نکل جائے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، روزہ افطار کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں۔ اعتکاف سے نکل کر مسجد کے اندر ویسے ناجائز ہے، اور مسجد سے باہر نکلے گا کوئی سگریٹ نوشی کرنے کے لیے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ جگہ
جو ٹوٹیوں والی ہوتی ہے، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد کی دیوار سے اندر جو ہے وہ ساری مسجد ہی ہے۔ لیٹرینوں کی جگہ، ٹوٹیوں کی جگہ اور جو درمیان میں جوتوں کی جگہ ہے وہ فقہی مسجد سے خارج ہے۔ اگر وہاں بیٹھ کر بھی کسی نے سگریٹ نوشی کی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو 2 حج اور 2 عمرے اور جہنم سے دوری اور جنت کی مہمانی میسر آئے گی تب آئے گی جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سامنے رکھا جائے گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ولا اعتکاف الا بصوم، فرمایا روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ ہو اور پھر اعتکاف۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، فرمایا مسجد جامع، جامع یہاں پر جماعت کے معنی میں ہے، فرمایا مسجد بھی ہو اور مسجد میں جماعت بھی ہو پھر اعتکاف ہے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا شطر دینکم من ھذہ حمیرہ، اے میرے بڑے بڑے صحابہ تم نے آدھا دین عائشہ صدیقہ سے پڑھنا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رکھا تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ اعتکاف کا ڈھانچہ، یعنی ایک تو ہے نا اعتکاف کی بلڈنگ کو رنگ و روگن کرنا، بناؤ سنگار اور آرائش و زبائش، وہ تب ہوگی جب کوئی دیوار ہوگی، جس کا گھر کوئی نہ ہو چوننا کسے کرے، اور جس کا کاشانہ کوئی نہ ہو رنگ کس چیز کو کرے۔ تو ڈھانچہ اعتکاف کا تب ہوگا جب مسجد میں بیٹھے گا اور پھر اس میں رنگ بھرے گا، پھر اس کو خوبصورت بنائے گا اور پھر اس کے اوپر بلڈنگ مزید تعمیر کر سکے گا اور پھر اس کو اس کے سارے فوائد میسر آئیں گے جب تک مسجد میں نیت اعتکاف کے ساتھ 20ویں روزے کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے داخل نہ ہو جائے مسجد میں، اس وقت تک اعتکاف شروع نہیں ہوگا، اور پھر اس وقت سے لے کر عید الفطر کا چاند طلوع ہونے تک مسلسل مسجد میں رہنا یہ ضروری ہے۔ ایسا عمل گزرے گا سنت مؤکدہ بھی ہوگا اور اس کو اعتکاف بھی کہا جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد حق کا اظہار ہے، اس کی رینج میں کوئی اپنا آئے یا کوئی غیر آئے۔ آپ روزانہ کے درس قرآن میں جس محاذ پر ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کسی سے مربع مشترکہ نہیں ہے اور ہماری اور کسی کا جاگیر کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا اور کسی کا آپس میں کوئی لین دین کے مسئلے پر کوئی کشمکش نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے 100% یقین کے ساتھ بول رہا ہوں کہ جس غلطی کی بھی نشاندہی کرتا ہوں خدا مجھے توفیق دے اور نیت صحیح رکھنے کی توفیق دے اور مزید صحیح رکھنے کی توفیق دے، صرف اس لیے کرتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کے دین کی خلاف ورزی ہوتی رہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ نہ کوئی اپنا کرے، نہ کوئی بیگانہ کرے، نہ کوئی ہماری صفوں میں کرے، نہ کوئی غیروں میں کرے۔ تو جس وقت پوری امت کا اس پر اتفاق رہا کہ مسجد کے لیے، اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اور مسجد بھی وہ جو ٹوٹیوں کی جگہ سے علاوہ اس جگہ پہ بیٹھے گا تو حصار ملے گا رحمت کا، اور اس جگہ پہ بیٹھے گا اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا سبعۃ
یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذل عرشی. 7 قسم کے انسان وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں ایک کون ہے؟ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے. مطلب کیا تھا؟ ہمارا کام کاج کرتا ہے، دنیا کے دکان پہ جاتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، مگر پھر بھی قیامت کے دن اللہ کے نور کے صاحبان کے نیچے کیوں بیٹھے گا؟ اور اس لیے بیٹھے گا گھر جسم جاتا تھا، دل مسجد میں رہتا تھا. تو پتہ کیا چلا کہ اعتکاف کا مرکزی جو روح ہے اعتکاف کی، وہ ہے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. اور اس سلسلہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ کا جو قول ہے وہ تو اتنا سخت ہے. فرمانے لگے کہ اعتکاف کے اندر ایک انسان چونکہ بیرونی روابط توڑتا ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے قطع العلائق عن الخلائق، خلائق سے روابط توڑ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جانا. فرمانے لگے امام احمد بن حنبل میرے نزدیک اعتکاف کی حالت میں سوائے ذکر خداوندی کے، تلاوت قرآن مجید اور نوافل کے، اگر کوئی شخص کسی کو قرآن پڑھانا چاہے وہ بھی جائز نہیں. قرآن بھی امام احمد بن حنبل کہنے لگے اقرا جائز نہیں، کسی کو اس دوران پڑھانا بھی جائز نہیں. جبکہ دیگر اسلاف کہ ہاں ایسا نہیں ہے، پڑھانے کی اجازت ہے. لیکن اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کی پوری روح جو ہے اتفاقاً سب نے جو اعتکاف کی تعریفیں کی ہیں اس میں یہ تو پہلا نمبر پر معاملہ ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں بند کرنا ہے، اپنے رابطے توڑنے ہیں، مخلوق سے اپنے آپ کو جدا کرنا ہے، خیمے میں بیٹھنا ہے. نبی علیہ السلام نے خود خیمہ بنایا ہے، خیمے میں بیٹھے ہیں، معتکف کو حکم دیا ہے. کیوں؟ فرمایا خیمے میں نئے گھر میں آ کے بیٹھو گے تو پھر اگلے گھر کی یاد آئے گی. ماحول سے کٹ کے جدا ہو کے جس وقت دن رات کی پہلی باتیں چھوڑو گے، تنہائی آئے گی تو پھر جا کے تمہیں سوچ آئے گی، پھر اندر سے تقوی ابھرے گا اور پھر جا کے تم پر ابر کرم برسے گا. لہذا یہ بھی اہتمام کی بڑی ضرورت ہے. آج نوجوان لوگ مسجدوں میں اعتکاف کے لیے آ تو جاتے ہیں، ان کو روکنا نہیں چاہیے، مگر انہیں خیال کرنا چاہیے کہ اعتکاف کوئی میلہ نہیں، اعتکاف کوئی گپ شپ لگانے کا ماحول نہیں، اعتکاف کوئی 10 دن مسجد میں بیٹھ کر انجمن آرائی کرنے والا منظر نہیں. اعتکاف تو سب کچھ بھول کے رب کو یاد رکھنے کا مقام ہے. اور پھر قطع علائق تعلقات کاٹنا، مسجد میں بیٹھنا، موبائل جیب میں رکھنا، اور پھر یہاں تک کہ کچھ تو اتنا بھی تکلف کرتے ہیں کہ خبریں وغیرہ بھی سن لیتے ہیں، اور ریڈیو پاس مسجد کے اندر، اور پھر گھنٹیاں بج رہی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اونٹ میرے کاروان سے نکل جائے جس کے گلی میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے، میرے قافلے میں وہ چلے جو گھنٹی اتار کے چلے. اب مسجد میں گھنٹی اور پھر ایسی ٹیونز جن میں گانے اور یہ انداز، بھائی اعتکاف تھا رابطے کاٹنے کے لیے کہ کسی سے رابطہ نہیں ہے. اب صرف محبوب علیہ السلام کی وساطت سے اللہ کی طرف رابطہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. تو اس واسطے رونا آ رہا ہے دن بدن جو ایک غیر مرئی طور پر دین کے اندر یہ چیزیں جو داخل ہوتی جا رہی ہیں. یہ ہے وہ نام نہاد روشن خیالی جو دین میں آ رہی ہے. ایک تو دنیا میں ہے ہی، اس نام نہاد روشن خیالی کے کچھ علمبردار ہیں، اور یہ ہے دین میں سہولت والی روشن خیالی
کہ آسانی ڈھونڈو، آسانی ڈھونڈو، اور کچھ علماء چاہتے ہیں کہ لوگ چونکہ آسانی پسند ہے تو ہم آسانی کا رستہ دکھائیں تاکہ ہماری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ شریعت ہے، یہ کسی کے گھر کا گڑا ہوا کھلونا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا، ابن عباس رستہ نکالو، رستہ نکالو، رستہ نکالو، میں 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، رستہ نکالو۔ فرمایا ابن عباس نے رستے کوئی گھر میں رکھے ہوئے؟ فرمایا ابن عباس اللہ کے دین کا وکیل ہے، جو رب اور اس کے نبی علیہ السلام اجازت دیں گے وہ ابن عباس بول سکتا ہے، اپنی طرف سے راہ نہیں نکال سکتا۔ تو جب تو 3 دے رہا تھا اس وقت تو نے نہیں سوچا کہ تو رب کی حدوں کو پھلانگ رہا ہے؟ اب پوچھتا ہے، فرمایا تیرے لیے ابن عباس کے پاس کوئی راہ نہیں، اس واسطے کہ تیرے رب نے تیرے راستے بند کر دیے۔ تو یہ صورتحال ہونی چاہیے عالم دین کی کہ وہ مسئلہ بتاتے وقت یہ نہ دیکھے کہ اس مسئلے سے راضی کون کون ہوگا، فلاں بندہ بھی راضی ہو جائے گا، فلاں بھی راضی ہو جائے گا، فلاں بھی راضی ہوگا۔ وہ بولتے وقت یہ دیکھے کہ میرا رب راضی ہونا چاہیے۔ ماحول ناراض ہو جائے تو کیا بات ہے، ماحول کی ناراضگی معمولی ناراضگی ہے، رب کی ناراضگی بڑی ناراضگی ہے۔ اگر بندوں کی چاہت، بندوں کی پسند اور بندوں کے دل کی باتیں بے عملی کی کر کے لوگوں کے سے داد وصول کی جائے تو اس سے بڑا اور کوئی جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس واسطے یہ خطرناک مقام ہے، یہ ہے دنیا کے اندر پل صراط، تلوار سے تیز اور بال سے باریک، منبر پہ بیٹھنا، فتویٰ دینا اور اسلام کی ترجمانی کرنا، بال سے باریک تلوار سے تیز۔ اگر کچھ بھی بے احتیاطی ہو جائے گی تو مفتی کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، لٹ جائے گا۔ اس واسطے ایک شخص جو حلال و حرام بیان کرنے والا ہو اس کے لیے یہ احتیاط ہے کہ وہ اپنا میرٹ لوگوں کی چاہت نہ بنائے، وہ یہ کہے کہ اثر ہو نہ ہو سن تم لو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ کوئی واہ واہ کہے یا ہائے ہائے کہے اس کے نزدیک برابر ہو، اس کی سوچ کی سوئی اللہ کی رضا کی طرف ہونی چاہیے۔ اس واسطے آج جب لوگ ویسے ہی چھلانگیں لگا کے آگے نکل رہے ہیں، اپنے رستے خود بناتے جا رہے ہیں، اور اگر دین والے بھی ساتھ شامل ہو جائیں کہ کچھ تم بناؤ کچھ ہم بناتے جاتے ہیں تو پھر دین بچ کیسے سکے گا؟ دین کا وہ پرانا رنگ قائم کیسے رہ سکے گا؟ عبادات کے اندر جب اتنی خرافات کو داخل دین کے سائے میں اور آڑ میں کیا جانے لگے تو پھر دین بچ کیسے سکتا ہے؟ اس واسطے اس مقصد کے پیش نظر یہ تمہارے سامنے اعتکاف کے ان چند مسائل کو رکھا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ اب جو میلے کا انداز ہے، اعتکاف کی وجہ تھی خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے، اعتکاف کی وجہ تھی خوف خدا کے حصول کے لیے کہ بندہ مجلس میں بیٹھا ہو، خیال نہیں آتا، خیال دوستوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرمایا کچھ پردہ لگا لو تاکہ جو مسجد میں وہ بھی نظر نہ آئے، اس پردے میں بیٹھ جاؤ، اس خیمے میں بیٹھ جاؤ تاکہ دل ہو اور پھر رب ہو اور رب سے باتیں ہوں۔ یہ تھا اصل مقصد اس اعتکاف کے لیے کہ انسان چلتے چلتے عادی بن جائے، اور پھر وہ خاص طور پر آخری 10 دنوں میں اس لیے تھا کہ قدر کی رات تلاش کرنی ہے اور باہر انسان کو اس کی تلاش میں مشکل ہے، لہذا اعتکاف بیٹھ جاؤ تاکہ قدر کی رات کو تلاش کرتا رہے، ہر رات بندگی میں گزر جائے اس کی تلاش میں، اور پھر سوچے گناہوں کی معافی کا اہتمام کرے۔ یہ ساری صورتحال تھی۔ اور آج معاذ اللہ جس وقت مسجد کی جگہ لفظ شہر آنے لگا، جبکہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور جب
جگہ ہی وہ نہیں ہوگی کہ جو جگہ اللہ کو پسند ہے، وہاں اللہ کو راضی کرنے والا، بیٹھنے والا کس طرح پسند آ سکے گا؟ اور اتنے لوگوں کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، اتنے لوگ عبادت کے اندر ان کو ایکسپلیٹ کر لیا جائے گا، ان کو غلط رنگ دکھا کے 10 دن ان کے ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس واسطے ٹھیک ہے بڑی مسجد میں زیادہ لوگ بیٹھ جائیں، مگر پھر بھی تنہائی کا ماحول ہو، میلہ نہ ہو۔ اب معاذ اللہ ہمیں ایسی ایسی اطلاعات ملی کہ اعتکاف میں لوگوں کو رقص کے طریقے بتائے جاتے، اعتکاف میں رقص سکھایا جا رہا کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اعتکاف میلے کا منظر، اعتکاف شہر کا منظر نہیں، بے خبر، اعتکاف شہر نہیں، اللہ کے در کا منظر، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ مقصود ہے اصل میں۔ اور وہ توجہ اس کے لیے یہ رکھی گی آداب کہ خیمہ ہو اور پھر توجہ ہو خالق کی طرف، پھر آنسو بہ رہے ہو، اور پھر یہ انداز، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال یہ چیزوں ان سے صرف نظر بھی ہو سکتا ہے، مگر مسجد والی شرط سے صرف نظر نہیں ہو سکتا۔ یہ دھوکہ ہوگا عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کہ جب وضو ہی نہ ہو ان کو کہنا نماز تمہاری بڑی اچھی ہو گئی ہے، قرات کرنے والا کار نہیں بڑا اچھا ہے۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کا تصور کیسے ہوگا؟ جس طرح نماز کے لیے وضو ہے، ایسے ہی اعتکاف کی ادائیگی کے لیے مردوں کے لحاظ سے مسجد ہے۔ محترم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں ایک خصوصی مسئلہ عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ عورتوں کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہے، یعنی گھر میں جو جگہ معین کر لی جائے۔ یہ بھی ایک رواج نکلا اور اب اس رواج کو بڑھایا جا رہا۔ جس اسلام کو 10 منٹ کے لیے مسجد میں عورت کا آنا اتنا پسند نہیں جتنا گھر میں اگلے اندر نماز پڑھنا پسند ہے، وہ اسلام 10 دن جوان عورت کو مسجد میں کیسے بیٹھنے دے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث، افضل نماز عورت کی حجرے میں، پھر اگلے اندر۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور اس وقت کی بات جب خیر القرون کا زمانہ ہو اور نبی علیہ السلام خود مسجد نبی میں تشریف فرما ہو، اس سے بھی کہ زیادہ اچھا موسم ہو سکتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے سامنے تھے قیامت تک کے حالات۔ تو اس واسطے عورت کے لیے جو اعتکاف ہے اس کی فضیلت ہے، مگر اس کے لیے مسجد نہیں، وہ گھر کا مقام ہے، گھر کی ایک کمرے کی کونے کی جگہ جو معین کر لے اس میں بیٹھے اور اعتکاف کرے۔ اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب، اس کی پہلی جلد ہے، یہ امام ابو محمد علی بن زکریہ کی کتاب ہے، 686 ہجری میں جن کا وصال ہوا۔ اس کتاب کے اندر پورا باب حدیث کا انہوں نے اس انداز میں، باب المرأۃ تعتکف فی بیتہا، عورت کے بارے میں باب کہ عورت اعتکاف اپنے گھر میں کرے۔ یہ باب لکھنے کے بعد حدیث کیا لکھی؟ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث، اس عظیم محدث نے جو جمع بین السنت والکتاب کرنے والے ہیں، کہتے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا، فلما انصرف الى المکان الذی اراد ان یعتکف فیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جگہ پر آئے جہاں اعتکاف کرنا تھا، یعنی خیمہ لگ چکا تھا پہلے، اب اعتکاف کی نیت کے لیے جب آئے
تو اذان اخبیا، دیکھا اور بھی کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے خیمے کے ساتھ اور خیمے لگے ہوئے دیکھے۔ وہ کون سے خیمے تھے؟ بخاری میں خباء عائشہ، ایک خیمہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وخباء حفصہ، دوسرا خیمہ تھا حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وخباء زینب، تیسرا خیمہ تھا حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنے خیمے کے ساتھ مسجد میں اپنی ہی ازواج کے خیمے دیکھے، غصہ آ گیا۔ آل برا تردنا، یہ تم نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا؟ یہ کوئی نیکی ہے؟ آل برا تردنا بخاری کے الفاظ ہے۔ اب مسجد نبوی شریف ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج ہیں اور مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، ان کے خیمے دیکھے تو غصے میں آ گئے، اتنا غصہ کیا، ثم انصرفا، باہر نکل گئے، ولم یعتکف، اور خود بھی اعتکاف نہ کیا اس غصے میں کہ تم نے خیمے کیوں لگا لیے۔ حتی اعتکف عشر من شوال، شوال میں جا کر 10 دن اعتکاف کر لیا۔ تو یہ حدیث پیش کرتے ہوئے اس امام نے اللباب کی پہلی جلد کے اندر یہ صفحہ نمبر 434 پر واضح کیا کہ یہ بخاری کی اس حدیث کا یہ مطلب الال برا تردنا، سارا سیاق و سباق یہ واضح کر رہا ہے۔ اس واسطے خواتین اسلام کو مسجد بیت گھر کے اندر جگہ معین کر کے اعتکاف کرنا چاہیے، اور بالخصوص ہر سال کے جو واقعات نازیبا ایسے مساجد میں ہو جاتے ہیں کہ جو جوان عورتوں کو معاذ اللہ اتنے دنوں کے لیے مسجدوں میں لے آتے ہیں، فتنہ فساد اور موجودہ یہ بھڑکتا ہوا شہوتوں کا ماحول، اس میں ہرگز ویسے عقلاً بھی اس بات کا کوئی جواز محسوس نہیں ہوتا۔ میں اپنی گفتگو کو اعتکاف کی اس اجر کے بیان پر ختم کرتا ہوں جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزى له من الحسنات کامل الحسنات کلها۔ معتکف کے کتنے وارے نیارے ہیں، شان بھی بیان کی اور شرائط بھی۔ معتکف سوچے اسے ملے گا کیا اور اس ملنے کے لیے وہ رہے گا کیسے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا شان ہے معتکف کی، ہوا یعتکف الذنوب، فرمایا مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے، مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے مسجد کے باہر کے سارے گناہوں سے بچ گیا۔ یہ تو یہ فائدہ ہو گیا نا، مسجد میں رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، تو باہر جو شیطان گھوم پھر رہے ہوں گے اور باہر جو آلودگی ہوگی اور باہر جو فحاشی اور یعنی اور باہر کے جو گناہ ہیں ان سب سے بچ جائے گا مسجد میں ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا تھا باہر نیکی بھی تو کر سکتا ہے نا، باہر عیادت کرے، باہر جنازہ پڑھے، باہر سماجی خدمت کرے، باہر غریبوں میں کپڑے بانٹے، باہر سارے اچھے کام کرے، مظلوم کی مدد کرے، وہ سارے کام تو اب مسجد میں بند رہنے کی وجہ سے نہیں کر سکے گا۔ محبوب یہ مسجد کی شرط لگا دی کہ مسجد کے اندر رہے، اب باہر والے گناہوں سے تو بچ گیا، مگر جو نیکیاں کرتا تھا اس کی تو اجازت ہو کہ نکل کے کر لے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں رہے گا مسجد میں، وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جتنی نیکیاں کرتا تھا کیے بغیر ثواب دے دیں گے۔ پسند نہیں ہمیں کہ اعتکاف کرے اور مسجد کے باہر پھرے، اعتکاف کرے اور پھر فرمایا اور تو اور نیکی کرنے بھی نہ نکلے۔ اس نے صرف حاجت طبی اور شرعی
اب اس نیکی سے مراد وہ جو نفلی نیکی ہے، وہ جمعے والی فرضیت کی بات نہیں. اور اب اس صورتحال کے اندر جس وقت وہ باہر نہیں نکلے گا اور اس سے پہلے جو اس کا معمول تھا، جمعے اس اعتکاف سے پہلے جو معمول تھا، جتنی نیکیاں کرتا تھا، خواہ وہ معاشرے کے فرائض میں داخل تھیں یا جس طرح کی بھی تھیں، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نیکی کیے بغیر 10 دن اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. اس واسطے میرے بھائیوں، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ضامن ہے ہمارے لیے، اور یہ حکمت بن گئی اعتکاف مسجد میں کرنے کی کہ باہر والے گناہوں سے بچے گا اور نیکیاں پھر بھی مل جائیں گی. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو یہ عظمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ پوچھا گیا ہے میرے والد محترم اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والد محترم یعنی میرے دادا منع کرتے ہیں، حالانکہ میرے ابو ہر سال اعتکاف فرماتے ہیں، تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر ان کے والد صاحب ان کو روکتے ہیں تو ان کے روکنے کی وجہ سے یہ اعتکاف ترک کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے معاملات میں والد کی اجازت کو شرط قرار دیا. اس واسطے والد جو ہیں ان کو کسی سے کہلوایا جا سکتا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں نرمی کریں، لیکن ان کی رائے کا بیٹے کو احترام کرنا پڑے گا. کیا محلے کی مسجد کے علاوہ دور کی مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ جس طرح کے کچھ لوگ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر جا کر اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں، محلے کی مسجد کے علاوہ بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، مگر جہاں بھی اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے وہاں بندے کو یہ احساس ضرور ہو کہ وہ مجمع میں نہیں خلوت میں رہ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. درس قرآن وغیرہ سن سکتا ہے اور اس کے بعد خصوصی ٹائم اپنے جو نفس کی اصلاح اور خلوت میں گزارنے کی کوشش کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بولنا بھی حرام ہو جائے. کچھ لوگ اعتکاف میں چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں اور لکھ کے دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. یعنی ضرورت کی بات نبی علیہ السلام نے کی ہے اور اس کا جواز موجود ہے. کھانا منگانا ہو، پانی منگانا ہو تو اس کو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں، بول کے کہہ سکتا ہے. لغو بات کرنے کی، فضول بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اعتکاف کے درمیان اگر دوست یا رشتہ دار ملنے آ جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں ہر چیز کی ایک حدود ہے. اب حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالت اعتکاف کے دوران مسجد میں آئیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے اور اس طرح دیگر چند ازواج مطہرات کا. تو اس سے پتہ چلا کہ جائز ہے، مگر اس کے بعد یعنی وہ ماحول کہ جس طرح گھروں میں جا کے رشتہ داروں سے ملا جاتا ہے، گپیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بس اگر کوئی ملنے آ گیا ہے اور وہ بھی یعنی قلت کے ساتھ ہیں، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں رش لگا رہے گا، ہر ایک رشتہ دار ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جس چیز کو چھوڑ کے مسجد میں وہ بھاگ کے پناہ لے رہا تھا پھر ہی وہ چیز اس پہ آ پڑے گی تو اعتکاف کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اس واسطے کوئی ضرورت کے پیش نظر اگر ملنے آ جائے تو ملاقات کرنا جائز ہے، سلام دعا اور باقی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ پوچھا گیا ہے کہ اجتماعی اعتکاف کی وجہ مساجد میں جگہوں کی کمی ہے اور اجتماعی اعتکاف کی وجہ اخراجات میں کمی ہے اور اسے لوگوں کی آسانی کے واسطے اپنایا جا رہا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ مساجد میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھتے ہیں اس سے ڈبل بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ہے کہ نماز کے وقت خیمے ہٹا لیے جائیں، جماعت ہو جائے تو پھر لگا لیے جائیں، اور پھر محلے میں آسانی ہوگی گھر سے روٹی پانی کے لحاظ سے، اور اس کے مقابلے میں کہیں جمع کرائیں گے تو اخراجات زیادہ ہوں گے. بہرحال اجتماعی اعتکاف کے ہم خلاف نہیں ہیں، مگر اجتماعی اعتکاف مسجد میں ہو اور پھر اس اجتماعی اعتکاف کے اندر میلے والا سما نہ ہو اور گپ شپ لگانے والا ماحول نہ ہو، اس کے اندر ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری والا موسم بنایا جائے تو اس کی یقیناً گنجائش موجود ہے. عموماً محراب کو مسجد کا بیرونی حصہ سمجھا جاتا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں معتکف کا محراب کے اندر جانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مسجد کی حدود میں عیسائی کو لانا
اس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں، تو محراب اس کو خارج مسجد سمجھا جاتا ہے، تو جو معتکف ہے اسے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی مساجد میں جو اذان دینے کی جگہ مسجد سے باہر شریعت کا حکم ہے بنایا جائے، تو جہاں باہر بنی ہوئی ہے وہاں معتکف اذان پڑھنے بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو خارج مسجد ہونے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں مل کر کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اکٹھے کھا سکتے ہیں۔ مسجد کی حدود میں عیسائی کو لانا یہ کیسا ہے؟ تو اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے، بالخصوص موجودہ زمانے کی شریر لوگوں کے لحاظ سے زیادہ سختی کرنی چاہیے۔ 3 دن کے اعتکاف کے بارے میں بتائیں، واجب کتنے دن کا ہوگا؟ اصل میں یہ سب بیان ہو چکا ہے کہ واجب صرف نظر کا اعتکاف، سنت موقدہ 10 دن کا ہے، اس کے علاوہ جتنا ہے وہ نفلی ہے، خواہ وہ جتنے دن بھی کوئی کرے۔ عورت کا ہاتھ ملا کر سلام لینا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ اسے حرام کہتے ہیں۔ یعنی یہ تو واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ یعنی اس مرد اور اجنبی عورت کا بدن تو آپس میں مس ہونا حرام ہے، یہ پچھلے موضوع میں آپ سن چکے ہیں۔ عورت اگر عورت سے مصافحہ کرتی ہے تو اس میں قباحت نہیں ہے۔ ایک حجرے میں 10-10 بندے ہوتے ہیں، تو یہ جہاں پر جگہ تھوڑی ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس طرح بیٹھا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے بیوہ اور اس کے بچوں کو مکان خرید کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ کرایہ نہیں دے سکتے، اگر وہ واقعی مستحق ہے تو اس کو مکان خرید کے دیا جا سکتا ہے۔ نماز تہجد پڑھتی ہوں مگر گھر میں بزرگ منع کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ چھوٹی عمر کی کسی بچی نے پوچھا ہے، تو اس عمر میں جن خدشات کا یہاں پر لکھا ہوا ہے، ڈر جانے کا خطرہ ہے، تو اگر بڑی حویلی ہوگی اور جگہ وضو والی دور ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اگر مامون اور محفوظ ماحول ہو تو پھر بچی کو تہجد سے نہیں روکنا چاہیے۔ چاند رات جب اعتکاف ختم ہوتا ہے تو اس وقت شور و غل وغیرہ اور اس طرح کا ماحول، تو یہ وہ اعتکاف کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے جب چاند طلوع ہو گیا، وہ اصل میں معتکف کے نتیجے کا وقت ہوتا ہے کہ 10 دن میں کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، تو اس وقت اظہار ہوتا ہے۔ خوشی تو یقیناً رشتہ داروں کو ہوگی، ہار ڈالیں، خوشی سے لے جائیں، مگر یہ ہو کہ معتکف کا اثر ان پہ پڑے اور معتکف کے دور کی نور کی تجلی سے آنے والوں کو بھی اثر محسوس ہو، خوف خدا محسوس ہو، اور اسے جشن کا رنگ نہ دیا جائے۔ یہ سوالات تھے جن کے جوابات دے دیے، باقی دعا کے لیے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول فرما، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کو لذت اعتکاف عطا فرما۔ الہ العالمین، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا الہ العالمین، جو نیت اعتکاف کریں گے ان کے اعتکاف کو اعتکاف مقبول بنا۔ یا اللہ جتنے حضرات و خواتین نے آج کے پروگرام میں شرکت کی ہے، ان کو میرے مولا قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما۔ آج کے ہمارے میزبان ملک عبدالرشید صاحب فردوس کلاتھ مارکیٹ والے، اللہ ان کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان کے رزق میں، ایمان میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرات و خواتین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے ان کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ ڈاکٹر شیخ عبدالغفور صاحب کی خوش دامن صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور ان کے بہنوئی شیخ طارق صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ایسے ہی جو طلبہ امتحانات وغیرہ دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ ہمارے مخلص دوست حضرت مولانا قاری محمد لطیف جلالی صاحب کو اے اللہ فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ میرے مولا عشرہ مغفرت اور رمضان کے رخصت ہونے کا احساس دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، ایسے میں
کہیں ایسا نہ ہو رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہ باقی رہ جائیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ قیمتی دن روزانہ تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں اور قیمتی لمحات روزانہ سمٹتے جا رہے ہیں۔ اگلے سال نہ جانے کس کو میسر ہوں اور کس کو میسر نہ ہوں۔ میرے مولا اس کے گزرنے سے پہلے پہلے ہمارے دلوں کو ہر آلودگی سے صاف فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبے کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اعلانیہ پوشیدہ گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین، مہینوں سالوں کے گناہ معاف فرما، ہفتوں دنوں کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی کوتاہیوں کا، غلطیوں کا، اور اعتراف کے ساتھ تجھ سے اے اللہ پکی توبہ کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، غلط کاموں سے، گندی راہوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبے کے طفیل تمام ماؤں بہنوں کی جھولیوں کو اجر و ثواب سے محروم فرما۔ یا اللہ جہاں اولاد کی کمی ہے اور جو گودیں بچوں کے لیے ترس رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان گودوں کو ہرا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبے کے طفیل ہم سب کو قیامت کے دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا۔ یا الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے حضرات ادارہ صراط مستقیم کے اس پروگرام کو منظم کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔